بس بہت ہوا تمہارا یہ ڈرامہ. اور کتنے دن یہ بیماری کا ڈرامہ کرو گی؟ اپنے بھائی کو تو تم بے وقوف بنا لیتی ہو اور وہ بھی تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤ. کل سے مہرانوں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی ہو. یہاں پر کوئی تمہارا ملازم نہیں ہے جو تمہاری ناز رکھنے اٹھائے. چلو اٹھو، جا کر مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو. صبح سے میرے سر میں درد ہے. ہادی نے رو رو کر میرا دماغ خراب کر دیا. جی بھابھی. اور ہاں سنو، چائے بنا کر مجھے میرے کمرے میں دے دینا اور ہادی کو بھی لے آنا. میں مزید اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتی جس عذاب میں ڈال دیا ہے. کہا بھی تھا کہ مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، ابھی ان بچوں کے چکروں میں نہیں پڑنا. لیکن تمہارا بھائی، اسے تو بس اولاد چاہیے تھی. خود تو سارا دن باہر گزارتا ہے اور میں گھر کے کام بھی دیکھوں اور بچے کو بھی سنبھالوں. بہن کو بھی میں نے مہرانی بنا کر رکھا ہوا. فجر خاموشی سے بستر سے اٹھی. ایک تو پہلے ہی وہ کمزور تھی، اوپر سے 2 دن کے بخار نے رہی سے ہمت بھی چھین لی تھی. لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ تہمینہ کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گھر کی ملازمہ بنا دیتی. یہ تو اقرار تھا جس کی وجہ سے گھر میں تھوڑا بہت اسے سکون مل جاتا تھا، ورنہ بی جان اور اس کی بھابھی تو اسے ایک لمحہ بھی سکون سے اس گھر میں نہ گزار دیتی تھی. بھابھی آپ کی چائے رکھ دو یہاں، اور آفت کو بھی اپنے ساتھ لے جا. صبح سے میرا دماغ خراب کر دیا اس سے. میں کچھ دیر آرام کر لوں. اور ہاں سنو، میں نے اپنا ایک سوٹ نکال کر رکھا ہے، وہ بھی استری کر دینا. ملازمہ چھٹی پر ہے. بی جان کو بھی چائے بنا کر دے دینا. ہادی کو نہلا کر اس کے کپڑے بھی چینج کرتے رہا. جی بھابھی میں کر دوں گی. فجر نے ہادی کو اٹھایا تھا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. ہادی، میں تو اس کی جان بستی تھی. 1 سال کا یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ اسے سب سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ یہ اس کے بھائی کی اولاد تھی. اور جب سے وہ اس دنیا میں آیا تھا، فجر نے ہی اسے اپنا دوست بنا دیا تھا. ہادی بھی اپنا زیادہ تر وقت فجر کے پاس ہی گزارتا تھا، اس لیے اسے بھی فجر کی کافی زیادہ عادت تھی. ہادی میری جان، کیوں اپنی مما کو تنگ کرتے ہو؟ دیکھا وہ کتنا غصہ ہو گئی ہے. آپ میرے پاس آ جایا کرو. چلو ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں. فجر نے اس کے سارے کھلونے نکالے تھے اور اس نے اپنے کمرے میں رکھے تھے. جب بھی اسے فری ٹائم ملتا تھا تو وہ ہادی کے ساتھ ہی کھیلتی تھی. کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب ہادی تھک گیا ہے تو فوراً سے اسے اٹھا لیا. چلو اب میں تمہیں نہلا کر اچھے سے کپڑے پہنا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ سو جانا تاکہ میں باقی کے کام کر لوں، ورنہ آپ کی مما مجھ پر غصہ کرے گی. ہادی بس اس کی باتیں سن کر ہاں اور نام میں جواب دیتا تھا. فجر نے اسے نہلا کر اپنے کمرے میں ہی سلا دیا تھا اور نیچے آ کر باقی کام کرنے لگی. ہو گئے سارے کام؟ اور ہادی کہاں ہے؟ جی بھابھی میں نے اس کے کپڑے بھی پریس کر دیے ہیں اور باقی جو کام آپ نے کہے تھے وہ سب کر دیا ہے. ہادی کو نہلا بھی دیا ہے، وہ میرے کمرے میں ہی سو رہا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، میری آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پروین بھی آج کام پر نہیں آئی. تمہارے بھائی نے کال کر کے کہا تھا کہ آج کھانے میں کچھ اچھا سا بنا لینا، ان کے ساتھ شاید کوئی گیسٹ آ رہے ہیں. تم ایک کام کرو، تم فری ہو تو تم کھانے میں کچھ بنا لو. میری تو ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی. چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ کھانے میں کیا کیا بنانا ہے. بھابھی اتنا سب کچھ میں اکیلے میں کیسے بناؤں گی؟ کیا مطلب کیسے بناؤ گی؟ اب اس کی عادت ڈالو. کل کو تمہاری شادی کریں گے تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح فوراً جواب دو گی؟ چلو میں تو بھابھی ہوں، گھر کی ہوں. وہ لوگ تو کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں کرتے. پھر مجھے یہ باتیں سننے کو ملے گی کہ ماں تو تھی نہیں اور بھابھی نے کیا کچھ بھی نہیں سکھا کر بیچا. تمہارے بھائی کی فرمائش ہے، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کچھ بنا نہیں سکتی. ٹھیک ہے میں فون کر کے منع کر دیتی ہوں کہ کہہ دوں گی کہ آتے ہوئے بازار سے ہی لیتے آئیے گا، گھر میں تو کسی کو اس کا احساس ہے نہیں. نہیں بھابھی ایسی بات نہیں ہے، اگر بھائی نے کہا ہے تو میں بنا دوں گی، آپ فکر مت کرے. ہاں بھائی نے کہا ہے تو ہی لا لوں گی، میرے کہنے پر تو تم نے انکار کر دیا تھا. چلو جیسے بھی بناؤ لیکن وقت پر کھانا بنا لینا. یہ نہ ہو کہ تمہارے بھائی سے مجھے باتیں سننے کو ملے. ہادی کو اپنے کمرے میں لے جاتے تم آرام سے کھانا بنا لینا. تہمینہ کے جاتے ہی فجر نے فوراً کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ جتنی چیزیں وہ اسے بتا کر گئی تھی انہیں بنانے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے تھا. کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی چیئر پر بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑے ہو کر بنانے لگتی. کیا کروں، ابھی تو ساری آدھی چیزیں بنی ہے، اسے تو کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. تو بالکل ہی ہمت جواب دے گئی ہے. اگر وقت پر کھانا تیار نہ کیا تو بھابھی ناراض ہو جائیں گی، اور بھائی بھی تو اپنے ساتھ کسی کو لا رہے ہیں. اگر وقت پر کھانا نہ ملا
تو انہیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ کچھ بھی ہو جائے، کھانا تو مجھے سارا تیار کرنا ہی ہے۔ ہو گیا سب کچھ تیار؟ نہیں بھابھی، فجر نے بہت مشکل سے جواب دیا۔ وہ پسینے سے پوری بھیگی ہوئی تھی، ہاتھ کی کانپ رہے تھے اس کے۔ 2 منٹ میں مزید یہاں کھڑے رہنا اس کا مشکل تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، باقی میں سب سنبھالی تھی۔ جی بھابھی۔ فجر کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے والی تھی جب پیچھے سے اقرار کی آواز سنائی تھی۔ ارے فجر گڑیا، تم یہاں نیچے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بھائی وہ فجر جب پیچھے پلٹ کر اقرار کو دیکھا تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اور یہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، وہ ہادی کے ساتھ کھیل رہی تھی نا، اسی لیے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تہمینہ کی بات سن کر اقرار کو حیرت ہو۔ ایسا بھی کون سا کھیل کھیل رہے تھے تم لوگ جو اس طرح تمہاری حالت ہو رہی ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے۔ فجر تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، آپ لوگ بیٹھو۔ فجر جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھی، اچانک سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، حاتم اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے تھام لیا۔ فجر کیا ہوا میری جان؟ آنکھیں کھولو، تہمینہ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ اقرار فوراً آگے بڑھ کر فجر کو پکڑ کر صوفے پر لٹایا تھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش لانے لگا۔ تہمینہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، فوراً سے کچن سے پانی لائی، پھر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اقرار مجھے لگتا ہے کہ اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ حاتم تو اس کی ایسی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ حاتم کی اور اقرار کی دوستی کافی اچھی دوستی تھی، اس لیے اس کا گھر آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ فجر کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، یہ معصوم سی لڑکی سے ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حاتم، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، تم جلدی سے گاڑی نکالو، میں اسے لے کر آتا۔ حاتم فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اقرار نے فجر کو اپنے بازو میں اٹھایا اور وہ بھی باہر کی طرف بھاگا۔ تو ذرا سا کام کیا کر لیا میرانی کے پھر سے ڈرامے شروع ہو گئے۔ مجھے تو اقرار کی سمجھ نہیں آتی، ہر چیز سے بڑھ کر اسے اپنی بہن کی فکر ہے۔ یہ لڑکی نے پہلے دن ہی میری زندگی کا سکون اور چین چھین لیا ہے۔ میرا تو بس نہیں چلتا کہ اپنی ساری دوسری سانس بھی نہ اسے لینے دوں میں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہے میری بہن؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتا دیکھ اقرار فوراً سے اس کی طرف رکا۔ حاتم بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کیسے پائی ہیں آپ اپنی بہن کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہی کہ ایک تو آپ کی بہن پہلے سے اتنی کمزور ہے اور ان کی صحت دیکھی ہے، اوپر سے اگر وہ بیمار ہوگی تو آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے پورا دن ان سے کام کروایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا لو تھا؟ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر، اصل میں وہ اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی نا، میں گھر پر نہیں تھا اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اقرار کو شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ واقعی میں اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ پایا تھا۔ حاتم بھی خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں اور ان کی صحت پر دھیان دیں۔ ڈاکٹر کے جاتے اقرار اور حاتم دونوں کمرے میں آئے تھے جہاں فجر موجود تھی، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ بھائی میں ٹھیک ہو، آپ ایسے ہی پریشان ہو گئے تھے، طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں تھی تمہاری، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ صبح میں تمہیں کہہ کر بھی گیا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا، تو پھر تم نیچے کیا کر رہی تھی؟ بھائی بھابھی نے آپ کو بتایا تو تھا، میں اور ہادی ہم دونوں کھیل رہے تھے، بس اسی لیے میں نیچے آئی تھی۔ فجر نے چہرہ جھکا کر جواب دیا، لیکن اقرار سمجھ گیا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ فجر میری طرف دیکھ کر جواب دو، تم نے کچن میں کام کیا تھا نا؟ نہیں بھائی وہ تو… فجر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کچن میں کام کیا تھا، یہی وجہ نا تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جی بھائی وہ بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سوچا کہ کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اقرار سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا درا تہمینہ کا ہے۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن فجر کی طبیعت کو لے کر وہ خاموش رہا۔
گھر میں ملازمہ ہے نا میری جان، آج کے بعد آپ کوئی کام نہیں کریں گی، پھر چاہے بی جان کہیں یا پھر تہمینہ، میں تمہیں کام کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ اپنا خیال خود رکھنا سیکھو۔ فجر، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا نا۔ فجر خاموشی سے چہرہ جھکائے اقرار کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سب سنبھالوں گا، تم آرام کرو، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ اقرار اور حاتم دونوں کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ویسے یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چاہے تمہیں یہ بات بری لگے، لیکن بھابھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی تمہارے ساتھ، تمہیں انہیں روکنا چاہیے، انہیں جس سمجھانا چاہیے۔ فجر تمہاری سگی بہن ہے، چھوٹی ہے، معصوم ہے، کیوں اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس میں بولنا نہیں چاہیے، لیکن آج جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اس کے بعد ایک دوست ہونے کے ناطے میں تم سے یہی کہوں گا کہ تو بھابھی کو سمجھاؤ۔ حاتم نے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ تمینہ کا رویہ فجر کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اس نے بہت مرتبہ باتوں باتوں میں اقرار کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آج اس نے واضح الفاظ میں اسے یہ کہہ دیا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو حاتم، مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی، بس مجھے بہت پہلے تمہاری بات مانتے تمینہ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں پہلے اس کا رویہ نوٹ کر لیتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کی من مانیاں تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، آج سے میں خود فجر کا خیال رکھوں گا۔ میں اس گھر کی ملازمہ نہیں ہوں، تم نے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ ذرا سا بخار ہی تو تھا، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے وہ موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دیتی ہوں اقرار، تمہاری بہن کی خدمتیں کرنے کے لیے میں اس گھر میں نہیں آئی ہوں۔ اس سے کہو کہ اب یہ ڈرامہ ختم کرے۔ 2 دن سے میں برداشت کر رہی ہوں۔ کیا برداشت کر رہی ہو؟ تم تو پچھلے 2 سال سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، اور ڈرامہ اس نے نہیں، ڈرامہ تم نے لگایا ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں گا تو اس کے ساتھ جس قسم کا بھی سلوک کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میں صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ جو کچھ تم کر رہی ہو میں 1 منٹ نہ لگا تھا تمہیں گھر سے باہر نکالنے میں۔ اقرار جب سے فجر کو لے کر گھر واپس آیا تھا، تہمینہ اسی طرح بول بول کر اسے پریشان کر رہی تھی، اور اب تو اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ اب تم اپنی بہن کی خاطر مجھے گھر سے باہر نکالو گے؟ وہ تو چاہتی یہی ہے، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا۔ پہلے دن سے اس لڑکی نے میرا سکون برباد کیا ہے، وہ کبھی مجھے خوش رہنے ہی نہیں دے گی۔ بس کر دو تہمینہ، بس کر دو۔ سکون اس نے نہیں بلکہ تم نے اس کا برباد کیا ہے۔ جب تم جانتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے اتنا کام لینے کی؟ تم مجھے کہہ دیتی، میں باہر سے کھانا لے آتا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میری بہن سے کچن میں کام کروانے کی؟ میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے فجر کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی یا اس سے کوئی بھی کام کروایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ آخری مرتبہ تھا، آج کے بعد اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو اپنا انجام سوچ لینا۔ اقرار نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس منحوس لڑکی نے تو زندگی برباد کر دی ہے میری ساری خوشیاں نکل گئی ہے، اور اب تو میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ جی تو چاہتا ہے کہ جان سے مار دوں اس کو، میری خوشیوں کی قاتل ہے یہ۔ اقرار مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے آج اس نے مجھ سے اس طرح سے بات کی۔ اگر یہ مزید اس گھر میں رہی تو مجھ سے سب کچھ چھین لے گی، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں کسی کو بھی اپنی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گی، اور اس منحوس کو تو میں مزید اس گھر میں رہنے ہی نہیں دوں گی۔ اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ فجر مجھے معاف کر دو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، واقعی میں کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں کام کا کہہ دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، تم مجھ سے ناراض مت ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ناشتے کی ٹیبل پر اقرار زبردستی فجر کو لایا تھا، اسے اپنے پاس بٹھا کر ناشتہ کروا رہا تھا جب تہمینہ نے اس کے سامنے فجر سے معافی مانگی، جسے سن کر اقرار اور فجر دونوں حیران تھے۔ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پکی بات ہے نا فجر؟ چلو اسی خوشی میں تمہارے لیے آج میں ایک اچھی سی شاپنگ بھی کر کے لاؤں گی، ٹھیک ہے نا اقرار؟ کیسا آئیڈیا ہے میرا؟ جیسے تمہیں ٹھیک لگے کر سکتی ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، میں جا رہا ہوں۔ فجر گڑیا اپنا خیال رکھنا۔
नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में चले जाना। परवीन, फजर का ख्याल रखना। इकरार ने जाते हुए फजर के सर पर प्यार दिया था और मुलाजमा परवीन को उसका ख्याल रखने का कहकर घर से बाहर निकल गया था। आज उसने तहमीना से कोई बात नहीं की थी। फजर ने भी खामोशी से अपना नाश्ता खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। और कितने दिन आप इस तरह मुझसे नाराज रहेंगे? अब इस बात को खत्म भी कर देना। अब तो फजर ने भी मेरी गलती माफ कर दी है। आपने देखा नहीं, अब तो मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ। अच्छी बात है तहमीना कि तुम अपनी गलती का तुम्हें एहसास हो गया है और अपनी जिम्मेदारी का भी। और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस काम की वजह से कुछ मसरूफ हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इकरार, मैं आपसे एक बात सोची है। जिस तरह फजर आपको प्यारी है वैसे ही मुझे उसका भी ख्याल है। और अब माशाल्लाह से वो 19 साल की हो गई है। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मैं इसका जितना भी ख्याल रखूं, लेकिन फिर भी एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती। और इस उम्र में लड़कियां बाज़ दफा भटक जाती है। मैं नहीं चाहती कि हमारी फजर भी किसी गलत रास्ते पर चले। इससे पहले हमें चाहिए कि हम उसकी शादी कर दें। मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। लबीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फजर को बहुत चाहता है और इसे बहुत खुश भी रखेगा। तुम होश में तो हो तामीना? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती जिसके डर की वजह से मैं उसकी जल्दी शादी कर दूं। अभी उसकी उम्र ही क्या है? 19 साल की है और मैं उस पर शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दूं? और दूसरी बात, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे उस आवारा बाई से मैं अपनी बहन की शादी करूंगा? इकरार, आप ठंडे दिमाग से सोचे। नबील हमारा अपना है। आप उसे जैसे कहेंगे वो वैसे ही मान लेगा। और मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है, बस जरा सा लापरवाह है। और जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, फजर को पसंद करता है, उसे खुश रखेगा। आप उसे अपने साथ ऑफिस पे लगा ले, मैं उसे समझाऊंगी। वो दिल लगाकर पूरी मेहनत से काम करेगा। उसे मुझसे वादा किया है कि अब मैं जैसे कहूंगी वो वैसे ही करेगा। बस तमीना, अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे भाई को जानता हूँ और वो कहीं से भी मेरी बहन के लायक नहीं है। आज के बाद ये बात सोचना भी मत। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बहन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे कब उसकी शादी करनी है और कब नहीं। तुम इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन इकरार, मेरी बात वास्ता हुई ना। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। और अब अगर तुम चाहती हो कि मेरा और तुम्हारा झगड़ा ना हो, इस बात को यही खत्म कर दो। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अच्छा है, सोचा था मैंने, उसके लिए मुझे मुझे क्या, जब अपना रंग दिखाएगी ना वो, तो खुद ब खुद इकरार को भी समझ आ जाएगी। उसके भाई को इनकार हुआ था और भला तहमीना को गुस्सा क्यों ना आता? आप यहाँ? हातिम को अपने कॉलेज के बाहर देखकर फजर को काफी हैरानी हुई। हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। घर पर तो तुम्हारी भाभी हर वक्त मौजूद होती है, तो वो तुमसे बात करने नहीं देती। और अगर मैं तुमसे बात करता भी हूँ तो उन्हें कोई गलत मतलब निकालना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा? अब यहाँ खड़े होकर तो नहीं बता सकता ना। आओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो, कहीं और जाकर आराम से बैठकर बात करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, आपको जो भी बात करनी है आप मुझे यहीं पर बता दें। अगर भाभी को पता चला कि मैं आपके साथ गई थी तो वो बहुत गुस्सा होंगी और भाई को पता नहीं क्या क्या बताएंगी। इतना डरना छोड़ दो अपनी भाभी से। तुम जितना उनसे डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएंगी। और तुम कोई लावारिस थोड़ी ना हो जो इस तरह डरती हो। तुम्हारा भाई है जो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें पूरे हक से इस घर में रहना चाहिए, ना कि इस तरह से डर डर कर। और तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे बता दूंगा कि मैं तुम्हें अपनी साथ लेकर गया था। अब चलोगी या यही खड़ी रहना है? जी अच्छा ठीक है। फजर खामोशी से उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। हातिम को वो काफी अरसे से जानती थी। वो इकरार का बहुत पुराना और अच्छा दोस्त था। उसने कभी भी फजर के साथ बदतमीजी नहीं की थी और ना ही कभी उसे बुरी नजर से देखा था। इसलिए वो खामोशी से उसके साथ जाकर बैठ गई थी। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दे। हाथी उसे अपने साथ
اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا اور فجر کے کہنے پر اسے واپس گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ فجر کے کہنے پر اس نے اسے گھر سے تھوڑا ہی پیچھے اتار دیا تھا تاکہ اس کی بھابھی دیکھ کر کوئی غلط مطلب نہ نکالے۔ آ گئی ہو؟ کچھ جلدی نہیں آ گئی تم آج؟ وہ بھابھی مجھے کچھ نوٹ لینے تھے، اس لیے میں اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے مرضیاں کرو، میں کون ہوتی کچھ کہنے والی؟ اگر تمہیں کچھ کہا تو بھائی شام کو آ کر مجھ سے اس طرح جھگڑا کرے گا کہ میری لاڈلی کو تم نے منع کیوں کیا؟ اب تو تم نے اپنے بھائی کو اچھا قبضے میں کیا ہے، اب تو میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ جو دل میں آتا ہے نا وہ کرو۔ تہمینہ اپنے دل کی براس نکال کر وہاں سے جا چکی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس لیے فجر نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی پلیز میری بات سن لے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ بس کر دو فجر، اور کتنا جھوٹ بولو گی تم مجھ سے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم معصوم ہو، بچی ہو۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میری پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو تو میں اسی دن ہاسپٹل میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دیتا۔ تہمینہ مجھے کہتی رہی لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ کہتی تھی کہ تم ایک دن میری عزت کو نیلام کرو گے، لیکن میں اس بات سے لڑتا تھا کہ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ آج تم نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اور وہ حاتم جسے اپنے بھائیوں کی طرح بڑھ کر میں نے سمجھا تھا، اپنی ہر بات میں اس سے شیئر کرتا تھا، میرے ہی گھر پر اس نے نظر رکھی، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فجر تو وہاں سے آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ شام کو ہونے والے ہنگامے سے اس کی آنکھ کھلی تھی جب اقرار غصے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بازو سے کھینچ کر اسے کھڑا کرتے اسے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر مارے تھے جس سے وہ نیچے گری تھی۔ اقرار نے دوبارہ اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، بی جان مسلسل اسے روک رہی تھی، مگر فجر تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جان سے پیارا بھائی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ پھر جب تہمینہ نے کچھ تصاویر اس کے منہ پر پھینکی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تصویر اس کی اور حاتم کی تھی، جس میں کہیں حاتم اسے کمر سے تھام کر رکھا ہوا تھا، کہیں پر وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور سب تصویریں اس قدر گھٹیا تھی کہ دیکھنے والا شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بھائی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری بات کا یقین کریں پلیز بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں کیا تم نے؟ آج تم حاتم سے ملنے نہیں کی تھی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ اپارٹمنٹ لے کر نہیں گیا تھا؟ تہمینہ نے غصے سے آگے بڑھ کر اس سے سوال کیا۔ جی بھائی یہ بات سچ ہے، میں آج حاتم سے ملنے گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی اقرار کا ہاتھ دوبارہ سے اٹھا تھا اور کمرے میں چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ تھپڑ اتنا زور سے پڑا تھا کہ فجر دوبارہ سے نیچے گری تھی اور اس کا سر پاس پڑی ٹیبل پر لگا تھا۔ کاش تم میری بہن نہ ہوتی، جب تم اس دنیا میں آئی تھی میں کتنا خوش تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم یہ سب کرو گی تو میں اسی وقت تمہاری جان لے لیتا۔ ایسی بدکار بہن ہونے سے تو اچھا تھا کہ میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی۔ بہت غصہ کرنے کے باوجود بھی اقرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس کرو اقرار، اس طرح تو وہ مر جائے گی۔ تم کیوں اپنے سر پر الزام دیتے ہو؟ اس جیسی بدکردار لڑکی کے خون کا کیوں اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو؟ تو پھر کیا کروں؟ بی جان تو چاہ رہا ہوں میں کہ اس کی بھی جان لے لوں اور اس حاتم کی بھی، اور خود کو بھی ختم کر لوں۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی آپ کو؟ اس کی وجہ سے پہلے بھی آپ مجھے اور میرے بیٹے کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، اب بھی اس لڑکی کی وجہ سے آپ کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شادی کر دے، رخصت کر دے، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور اس منحوس سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ پھر بھی اس وقت میں نبیل کو راضی کر لوں گی۔ میرا بھائی بہت فرما بردار ہے، مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی میری بات نہیں ڈالے گا۔ اپنی بہن کے لیے اتنا تو وہ کر ہی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تہمینہ، تم نبیل سے بات کرو، آج رات کو میں نکاح کر کے اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ اگر یہ رات بھی میرے گھر میں رہی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ آپ اس کی وجہ سے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہے ہیں؟ آپ چلے میرے ساتھ، فکر مت کریں، میں سارے انتظامات کر لوں گی، نبیل سے بھی بات کر لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں ڈالے گا۔ ان لوگوں کے کمرے سے جاتے ہی
فجر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ جی، آپ نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں نے ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ آخر میرا گناہ کیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ میں تو بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی نے بھی آج میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اگر آج امی اور ابو ہوتے تو وہ یقیناً میری بات سنتے۔ نکاح کے انتظام ہو گئے تھے، بس سادگی سے رسم ادا کرنی تھی۔ نبیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ایسے کر رہا تھا جس سے وہ یہ نکاح کر کے کوئی احسان کر رہا ہو۔ فجر کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا، حاتم نے آ کر نکاح روک دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم میرے سامنے آ بھی کیسے سکتے ہو؟ دیکھو اقرار، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری تو خیر ہے، کم از کم اپنی بہن کا اعتبار کر لو۔ اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نہیں جاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ اور ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، میں قصوروار ہوں اور تمہاری بہن بھی قصوروار ہے، تو پھر تم اس کا نکاح مجھ سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس شخص سے۔ تمہاری نظر میں ہم دونوں بد کردار ہیں نا، تو ٹھیک ہے، میں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری بہن کو اس کا نکاح مجھ سے کرو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اگر یہی بات ہے تم مجھ سے پہلے بات کرتے تو میں خوشی خوش ہاں کر دیتا۔ اگر تمہیں فجر پسند تھی تو تم اس کا رشتہ مجھ سے مانگ لیتے۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر خیر، غلطی تمہاری ہے تو اس کی بھرپائی بھی تمہیں ہی کرنی چاہیے۔ فجر کا نکاح تم سے ہوگا۔ نبیل جو پہلے خاموش بیٹھا تھا، اقرار کا فیصلہ بدلتے دیکھ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے اور آپ اس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ فجر کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیل، تم کیوں کسی کے گناہ کی بھرپائی کرو گے؟ گناہ گار جب یہ ہے تو اس کی بھرپائی بھی اسے ہی کرنی چاہیے۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے فجر سے نکاح کی۔ فجر کا نکاح حاتم سے ہی ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ یہ فیصلہ سن کر تہمینہ اور نبیل دونوں کو دیکھنے لگے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اقرار کے سامنے کچھ بھی کہہ سکے۔ فجر تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور سب کے کہنے پر بس اس رشتے کو وہ قبول کر چکی تھی۔ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنے سارے رشتے اس سے ختم کر دیا ہے۔ دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اقرار نے بازو سے پکڑ کر فجر کو باہر کی طرف دھکا دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حاتم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس کے سر سے بہتا ہوا خون جم چکا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب میں مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اس لیے حاتم کے بازو میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فجر کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ حاتم فوراً اسے اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بدبخت کی خاطر؟ اسے تو اپنے بھائی کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کیوں اس طرح سے سوگ منا رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے تہمینہ، میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میری گڑیا یہ سب کر سکتی ہے۔ میرا دل کیوں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا؟ یہ کیسی بے یقینی ہے؟ تم نے دیکھا تہمینہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم فون کر کے پتا کرو ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو گیا آپ کو اقرار؟ بس بھی کر دے۔ اس لڑکی نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا اور اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، اور آپ کو ابھی بھی اس کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو کبھی بھی میں اور میرا بیٹا دکھائی نہیں دیتے۔ ہمیشہ وہ لڑکی ہی ہمارے بیچ میں آ رہی ہے۔ اب جبکہ اتنی مشکلوں کے بعد اگر وہ نکلی بھی ہے تب بھی آپ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، یہاں تک کہ آپ کے دوست کے ساتھ۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ بس کر دو تہمینہ، اگر تم مجھے حوصلہ نہیں دے سکتی تو کم از کم اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ چاہ رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس دکھ میں شریک ہونے کا۔ آپ اکیلے ہی بیٹھ کر اپنی بہن کا سوگ منائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تہمینہ کمرے کا دروازہ غصے سے بند کر کے جا چکی تھی۔ اقرار نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو کہنے کو تو اس کی ہمسفر تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور آج بھی اس مشکل وقت میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بھائی، میری بات کا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پلیز بھائی، میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔
میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی فجر ابھی بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ وہ رات سے ہاسپٹل میں تھی اور حاتم پوری رات اسی طرح اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اب جب کہ اس کو ہوش آنے لگا، مسلسل سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حاتم کو اس کی حالت دیکھ کر اقرار پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس معصوم لڑکی پر ترس، اور اس کے اپنے بھائی نے ہی اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے لگا۔ فجر، ہوش میں آؤ، کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی نہیں سن رہا تمہیں، بھول جاؤ سب کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ حاتم کی آواز اپنے قریب سن کر فجر نے فوراً سے آنکھیں کھول دی تھی۔ حاتم تو اس کی حالت دیکھتے اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے قریب آیا تھا۔ فجر نے اسے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ غصے سے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ یہی چاہتے تھے نا، اسی لیے اس دن مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے، آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کی وجہ سے آج میں اپنے بھائی سے دور ہوں اور وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ میں آپ کو کتنا اچھا انسان سمجھتی تھی اور آپ نے اپنے فائدے کے لیے سب کے سامنے مجھے بد کردار ثابت کر دیا۔ فجر، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میں اتنا انجان ہوں جتنی کہ تم۔ جھوٹ مت بولے، یہ سب کچھ آپ نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس دن جان بوجھ کر آپ بہانے سے مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ یہ سارا تماشا لگا سکے۔ کیوں کیا تھا یہ سب کچھ؟ میرے قریب آنے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے نا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں مرنا پسند کروں گی، اور ویسے بھی آپ اب مجھے مر جانا چاہیے۔ میرے پاس کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ ایک بھائی ہی تھے میرے اپنے، وہ بھی آپ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ فجر نے غصے سے پاس پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی، حاتم نے فوراً آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی تھی۔ غصے سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے فجر کو ایک تھپڑ مارا جس سے وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، پاگل لڑکی، یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کل رات سے میں ایک لمحہ سکون سے نہیں بیٹھا، تمہارے ہوش کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور تم نے ہوش میں آتے ہی مرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، لیکن اب ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کا سوچا تو آئی پرومس میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ حاتم نے اسے دوبارہ سے دونوں کندھوں سے سختی سے تھاما تھا اور اس پر جھک کر وہ غصے سے بول رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر تو فجر بھی ڈر گئی تھی۔ اسے آج زندگی میں پہلی مرتبہ حاتم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ وہ حاتم تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، وہ تو بہت ہی نرم دل تھا۔ حاتم نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا اور پیچھے ہو کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرایا۔ وہ مزید فجر پر غصہ کر کے اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر فجر کے ہاتھ پر گئی جہاں سے خون نکل نکل کر نہ صرف اس کے ہاتھ کو بلکہ ہاسپٹل کے بیڈ کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ حاتم کو اب خیال آیا تھا کہ فجر کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جو ہوش میں آتے اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ اسی دوران ہی اس کے ہاتھ سے ڈرپ نکل گئی تھی اور ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، جس پر حاتم نے دھیان نہیں دیا تھا، اور جب اس کی نظر پڑی تھی اس پر تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا ہاتھ چھوڑے، چپ، بالکل چپ۔ اگر تمہاری اب آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاتم نے فوراً سے پاس پڑے ٹشو اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اتنے میں وہاں ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ سر، یہ کیا ہوا ہے ان کے ہاتھ پر؟ مجھے دیکھ لے دے۔ حاتم نے اس کا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیا تھا اور خود سائڈ پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اچھی طرح سے صاف کر کے بینڈیج کر دی تھی۔ سر، آپ پریشان مت ہو، ہلکا سا زخم ہو گیا تھا، میں نے بینڈیج کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پلیز خیال رکھیے گا دوبارہ سے ایسا نہ ہو، ورنہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہتر، آپ کسی کو بلا دیں، یہ سب بھی صاف کروا دیں۔ حاتم نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا جس کی چادر پر خون لگا ہوا تھا۔ سر، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں، ابھی سب کچھ کلین ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور نرس وہاں موجود تھی۔ سر، آپ میم کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیں، میں یہ سب چینج کر دوں۔ نرس کی بات سن کر جہاں حاتم کو حیرت ہوئی، وہیں پر فجر نے بھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں،
اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اٹھ جاؤں گی۔ فجر نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے ہی حاتم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر رہا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھایا ہے، خاموشی سے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہو۔ فجر کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا، لیکن کچھ بھی وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اقرار، ویسے آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے تو وہی کیا جو وہ دونوں چاہتے تھے۔ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی، اور آپ نے تو ان کا راستہ ہی آسان کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے ان کا نکاح کروا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دیتے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتے، ساری زندگی کے لیے ان دونوں کو الگ کر دیتے۔ کتنی مشکل سے انہیں نبیل کو فجر سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا، تو بہن اور بہنوئی کی مشکل کو دیکھتے اس نے ہاں کر دی تھی، ورنہ فجر جیسی لڑکی سے کون نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ اور آپ نے عین وقت پر میرے بھائی کی اچھائی اس کے منہ پر مار دی اور اپنی بد کردار بہن کو اسی کے ساتھ رخصت کر دیا جس کے ساتھ وہ جانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے ہماری عزت مٹی میں ملائی تھی۔ تہمینہ، بس کر دو، جو ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ اس گھر میں اب فجر کا ذکر کوئی نہیں کرے گا، تو پھر بار بار اس کا ذکر تم کیوں چھیڑ لیتی ہو؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی، میرا سکون برباد ہوا ہے۔ میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ اب وہ اس گھر سے جا چکی ہے، اس کا اس گھر سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سنوں۔ اقرار غصے سے کہہ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ تہمینہ ابھی بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ غصہ تو اسے اس بات کا تھا کہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فجر کی شادی اس کے بھائی سے ہو تاکہ ساری زندگی اس کی غلام بن کے وہ رہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں پایا تھا۔ حاتم نہ صرف ایک ہینڈسم بلکہ ایک امیر لڑکا تھا۔ کوئی بھی لڑکی سے ایک بار دیکھتی تو اس کی دیوانی ہو جاتی، اور یہی بات تہمینہ کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی کہ فجر کو اس قدر اچھا شوہر کیوں مل گیا۔ یہ تو آپ کا روم ہے، ہاں تو آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ بیوی ہو تم میری، تو تم میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں ہی رہو گی نا؟ حاتم کو فجر کی بات سن کر کافی حیرت ہوئی تھی۔ زبردستی کی بیوی، بھائی نے زبردستی میرا نکاح آپ سے کروایا ہے، مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہنا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور کمرہ ہے تو مجھے وہاں دے دے جگہ، ورنہ میں ہال میں رہ لوں گی۔ فجر، یہ تم کس طرح کی بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ میں مانتا ہوں کہ وہ نکاح اچانک سے ہوا تھا، اور جیسے حالات میں ہوا وہ نارمل نہیں تھے، لیکن ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، تم اب میری بیوی ہو۔ اس بات کو تم جتنی جلدی مان لو گی اور سمجھ لو گی اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے راضی کرو۔ گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، لیکن میرا کمرہ یہ ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں رہو گی۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ تم ریسٹ کرو، میں ملازمہ سے کہہ دیا ہے، تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ حاتم الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا، اور فجر، وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ کر سونے لگی تھی۔ حاتم نے زبردستی فجر کو تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا۔ فجر کی صحت تو پہلے سے بھی اچھی نہیں تھی، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مزید خراب رہنے لگی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے بھی سختی سے کہا تھا کہ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے۔ کھانے کے بعد پچھلے آدھے گھنٹے سے حاتم اس کے ساتھ ہال میں صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن فجر تو اسے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں۔ فجر، سو جاؤ، کب تک جاگتی رہو گی؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میری مرضی، میں سو جاؤں یا جاگتی رہوں، آپ کو اس سے کیا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مجھ پر ایسے مرضی کریں گے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہے نا، وہ میں ابھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ حاتم نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ چھوڑے مجھے، چھوڑنے کے لیے نہیں اپنا ہے۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، ساری زندگی تمہیں رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے۔ حاتم نے اس کے چہرے پر بالوں کو پیچھے کر کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی میں بہت معصوم اور پیاری تھی۔ حاتم کو آج اس بات پر یقین ہو گیا، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ کی وجہ سے میرے بھائی مجھ سے دور ہو گئے اور مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تاکہ بھائی میری شادی آپ سے کروا دے۔ تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔
وہ تو اگر میں ویسے بھی اقرار سے کہتا تو انکار نہ کرتا. یہ سب کچھ جس نے بھی کیا ہے بہت جلد میں اس تک پہنچ جاؤں گا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گی. اس دن میں آپ کے ساتھ یہاں آئی تھی اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. تو پھر میں نے کہا نا فجر، جو بھی اس کے پیچھے ہوگا میں بہت جلد اسے سامنے لے آؤں گا. جو مرضی کرے، مجھے کیا، چھوڑے مجھے. سوچ لو، واقعی چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ ہے اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں. سارے ملازم رات کو اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں اور اس پورے گھر میں میرے علاوہ صرف جن بوت اور چڑیلیں ہوتی ہیں، کیونکہ رات کو پورا گھر خالی ہوتا ہے. میں تو اپنے گھر میں ہوتا ہوں. چلو بھئی تم بیٹھو یہاں پر، میں تو چلتا ہوں کیونکہ ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں. حاتم اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا واقعی میں آپ کے گھر میں بھوت ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، پھر تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، خود ہی دیکھ لو گی. میں تو چلا سونے. حاتم نے ابھی ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی فجر نے چیختے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا. پلیز پلیز مجھے بچا لے، بھوت مجھے کھا جائے گا. میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہ لوں گی، پلیز مجھے بچا لے. حاتم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اس کے بازو کے ساتھ چپک کر ایسے کھڑی تھی کہ جیسے اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ کہیں گم ہو جائے گی. حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی. کچن سے آنے والی آواز نے اس کا کام اور بھی آسان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی. جی ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن پلیز مجھے بچا لیں. اچھا بس کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا یہاں. میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلو میرے ساتھ روم میں چلتے ہیں. حاتم نے اسی طرح اسے اپنے حساب میں لیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا. فجر نے تو ایک منٹ کے لیے بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا. اس بھوت والی ایڈ پر تو اس نے خود کو کئی بار شاباش دی تھی. وہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہو رہی تھی. حاتم نے بھی اس کے ڈر کو کم کرنے کے لیے ویسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا. حاتم بستر پر لیٹ گیا اور اسے بھی اس نے اپنے ساتھ ہی لٹا کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی جبکہ حاتم کافی دیر اسے دیکھتا رہا. واہ بھائی، آج تو بڑی اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کہ میں کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گیا. حاتم نے گھر میں داخل ہوتے ہی کچن کا رخ کیا جہاں سامنے فجر کھانا بنانے میں مصروف تھی. حاتم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ تو تم کھانا بنا رہی ہو نا، بس اسی لیے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. پھر اس کے ساتھ پریشانی بھی کہ کہیں مجھے مارنے کا تمہارا کوئی نیا پلان تو نہیں، کہ کھانے میں تم کچھ ملا تو نہیں دیا. آپ کی طرح اتنی ظالم نہیں ہوں میں کہ کسی کی زندگی خراب کر دوں. آپ نے کل میری مدد کی تھی، مجھے بھوتوں سے بچایا تھا، اس لیے میں نے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ کے لیے کھانا بنا دیا ہے. کسی خوش فہمی میں رہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ صرف آج کے لیے ہے. اوکے مسز، ایک دن کے لیے اسے، لیکن آپ کے ہاتھ کا کھانا تو نصیب ہوا ہے نا. ویسے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، کھانا بھی اتنا ہی مزے کا ہے. خود کھا کر دیکھ لیں کس طرح کا بنا ہے. کھانا واقعی بہت مزے کا بنایا تھا، لیکن حاتم جان بوجھ کر فجر کو تنگ کرنے کے لیے کبھی نمک تیز ہونے کا کہتا، کبھی مرچ تیز ہونے کا کہتا. پتہ نہیں کیوں، لیکن اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا اور اسے تنگ کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا. فجر بھی اس سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، نخرے دکھاتی تھی، اور حاتم یہی تو چاہتا تھا کہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے. اقرار نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے بعد فجر نے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے پر سوار کر لیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا. وہ جتنی جلدی ان ساری چیزوں سے باہر نکل آتی اتنا ہی اس کے لیے اچھا تھا. حاتم ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. جس دن سے فجر گئی تھی اقرار کو ایک دن بھی سکون کا نہیں ملا تھا. پتہ نہیں میرا اتنا دل بے چین کیوں ہے، پتہ نہیں میری فجر کیسی ہوگی. فجر، کاش تم یہ سب کچھ نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. میں تمہیں کبھی خود سے دور نہ کرتا. کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تم ایک بار مجھ سے کہتی کہ تم حاتم کو پسند کرتی ہو، میں خود تمہاری اس سے شادی کروا دیتا. بلکہ میں نے تو خود اسے تمہارے لیے پسند کیا ہوا تھا.
تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں اپنے بھائی کو دھوکہ دیا؟ ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی۔ اقرار فجر کے کمرے میں اس کی تصویر لے کر بیٹھا، اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ رو رہا تھا۔ فجر کے جانے کے بعد سے وہ اکثر رات کو سب کے سونے کے بعد اس کے کمرے میں آ کر اس کی تصویر کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ پورا گھر دیکھ لیا میں نے، کہیں بھی دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ حاتم جب سے گھر واپس آیا تھا فجر کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، انہوں نے اسے باہر نہیں دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں کمرے سے ہو کر آیا ہوں، وہاں تو وہ نہیں ہے۔ اگر نیچے بھی نہیں آئی تو پھر کہاں چلی گئی؟ حاتم دوبارہ کمرے میں آیا جب واش روم سے اسے پانی گرنے کی آواز آئی۔ فجر تم اندر ہو؟ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح یار، سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اگر تم میری بات کا جواب نہیں دو گی تو میں دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں گا۔ فجر میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کافی دیر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو جیسے ہی حاتم نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود کھل گیا جب اس نے دیکھا کہ فجر سامنے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ حاتم کو اپنے سامنے دیکھتی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ فجر میری جان کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں بری ہوں، اس لیے بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے رہنا چاہتا، میں بہت بری ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ ایسا کس نے کہا تم سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بابی نے فون کر کے مجھے کہا بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اچھا تم رونا تو بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ نہیں میں بہت بری ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ حاتم کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بھابھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پھر سے فون کر کے فجر سے الٹی سیدھی باتیں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بہت بری ہوں۔ فجر ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حاتم اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ فجر نے بھی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ فجر کے کپڑے پوری طرح بھیگ گئے تھے، سردی سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ حاتم کے ساتھ لگی وہ اس میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سردی سے بچانے کے لیے حاتم نے اس کے کپڑے چینج کروائے تھے۔ جو اس کی حالت تھی، حاتم اسے ایک لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتی تو کبھی بھی حاتم کو یہ سب نہ کرنے دیتی، لیکن ابھی اسے سردی کے علاوہ شاید کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حاتم نے ابھی اسے چینج کروایا تھا، خود بھی چینج کیا تھا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ حاتم نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا تاکہ اسے سردی سے بچا سکے۔ کیسی طبیعت ہے؟ بخار تو بہتر ہے نا پہلے سے؟ فجر کے اٹھتے ہی حاتم جو ابھی تک اسے اپنے حصار میں لیے لیٹا تھا، اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو حاتم کے اتنا قریب دیکھ کر فجر نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اسی طرح سے ٹھیک رہو۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور بستر سے اٹھ گیا تھا۔ ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ بنوا کر لایا ہوں، پھر تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ اتنی دیر تم لیٹ جاؤ، ریسٹ کرو اور کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم کمرے سے جا چکا تھا جبکہ پیچھے فجر اس شخص کو ابھی تک دیکھ رہی تھی جو کسی طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا اور ایک اس کا اپنا بھائی تھا جس نے اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب جھوٹ ہے، الزام لگا رہا ہے یہ مجھ پر اور میرے بھائی پر، خود کو بچانے کے لیے یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقرار میں آپ کو بتا رہی ہوں، بھلا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلے دن سے تم فجر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سے میں نے اس گھر میں آنا شروع کیا میں نے یہی دیکھا کہ تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے اوپر ظلم کیا، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں۔ اقرار اب تم خود فیصلہ کر لو کہ غلط کون ہے۔ اس دن میں فجر کو اپنے ساتھ لے کر ضرور کیا تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں بس اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہاری بیوی کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ فجر اس عورت کی ڈر کی وجہ سے تمہیں پوری بات نہیں بتاتی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ تمہاری بیوی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر گیم کھیلا، ان لوگوں کو شاید اس بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی ان لوگوں نے میری اور فجر کی تصاویر بنا کر
उस लड़के से एडिटिंग करवा कर तुम्हारे सामने पेश कर दी। तुम खुद सोचो, फजर को हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं एक बार कहता और तुम हाँ कर देते, तो फिर मुझे ये सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। तहमीना और नबील के खिलाफ सारे सबूत देखकर इकरार की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये सब कुछ तुमने अपने भाई के साथ मिलकर किया? मुझे तो मालूम हो गया था। अब मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बहन से कौन सी दुश्मनी निकाली? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? बोलो। हाँ, हाँ मैंने किया। ये सब कुछ तंग आ गई थी मैं उस फजर से। हर जगह आपको यही दिखाई देती थी। मैं और मेरा बेटा और आपकी ज़िंदगी में कहीं थे ही नहीं। नफ़रत करती हूँ मैं उससे। आज भी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल देना चाहती थी, और इसी तरह कि आप पलट कर भी उसकी तरफ ना देखें। नबील को आपने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो आपकी बहन के लायक नहीं है। इसलिए मैंने नबील के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था। वो झूठी तस्वीर बनाई ताकि वो सब देखकर आप उससे नफ़रत करने लगे और खुद उसकी शादी नबील से करवाते। इस तरह मेरे भाई की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती और उस फजर से मेरी जान भी छूट जाती। एक चटाक की आवाज़ कमरे में गूंजी थी, और फिर एक नहीं उसके बाद कई थप्पड़ तहमीना के मुंह पर इकरार ने मारे थे। तुम्हें जरा शर्म ना आई घर की इज्जत को नीलाम करने में? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी समझा, और तुमने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किया। तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले करूंगा। इकरार, ऐसा मत करें। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करें। मैं फजर के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। फजर, मुझे माफ़ कर दो। फजर तो हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। आज सुबह ही हातिम जबरदस्ती उसे अपने साथ लाया था, ये कहकर के आज उसके लिए कुछ सरप्राइज है। वो इतना बड़ा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बाकी तहमीना। जो तुमने किया है वो मैं माफ़ नहीं कर सकता। तुम मेरी बहन के साथ जुल्म करती थी, मैं खामोश रहता था। अगर मैं उसी वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। थोड़ी सी देर में पुलिस तहमीना और नबील को लेकर जा चुकी थी। इकरार सर झुकाए फजर के सामने खड़ा था। मेरी गुड़िया, हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। और हातिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन से दूर रहता और उसे कैसे इंसान के हवाले कर देता जो कहीं से उसके काबिल ही नहीं। आज मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि तुम जैसा दोस्त मुझे मिला। तुमने ना सिर्फ फजर से निकाह करके उसे अपनी इज्जत बनाकर रखा, बल्कि उसका ख्याल रखा, सच्चाई सामने लाकर मेरी आंखें खोल दी। शुक्रिया की बात नहीं है इकरार, तुम्हें कम से कम फजर की बात का यकीन करना चाहिए था। वो तुम्हारी बहन है, तुमने खुद उसे अपने हाथों से पाला। क्या तुम्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा नहीं था? तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरे प्यारे भाई हैं। मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। इकरार ने आगे बढ़कर फजर को अपने सीने से लगा लिया था, और काफ़ी देर इसी तरह वो उसे अपने साथ लगाए खड़ा रहा। आप अकेले वापस जा रहे हैं? मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे क्या? तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ तो और क्या? आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आप मुझसे जान छुड़ा लेंगे? अब पूरी जिंदगी में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तो चाहता हूं कि तुम पूरी जिंदगी इसी तरह मेरे साथ रहो। हातिम ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। थैंक यू सो मच हातिम, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। शुक्रिया तो मुझे भी अदा करना चाहिए तुम्हारा, मेरी जिंदगी में आने के लिए, इसे खूबसूरत बनाने के लिए, और मुझे खुद से मोहब्बत करवाने के लिए। हातिम ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों इसमें बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे।